السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ اور موسم کی بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ حد نگاہ شدید متاثر ہوئی ہے۔ دھند کے باعث پشاور تا برہان انٹرچینج تک موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق سبات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے کاٹلنگ تک اور ہزارہ ایکسپریس وے پر برہان سے جھاری تک ٹریفک کو بند کر دیا گیا ہے۔ پشاور موٹر وے بند کرنے کا مقصد حادثات سے بچاؤ ہے۔ موٹر وے پولیس نے ہدایت کی ہے کہ شہری دھند کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اور جناب ٹھنڈے ٹھار موسم میں صبح سویرے اٹھنا انتہائی دشوار۔ محکمہ تعلیم کو سندھ کے بچوں پر رحم آ گیا۔ شدید سردی کے باعث صوبے بھر میں سکولز کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ سندھ میں 31 جنوری تک صبح 8:30 تمام سرکاری اور نجی سکولز پر ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سینٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات کو ملتوی کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد نون لیگ کے سینیٹر دلاور خان نے پیش کی۔ نون لیگ کے ہی سینیٹر افنان اللہ نے اس کی مخالفت کر دی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، اہم رہنماؤں پر حملے ہو چکے، دیگر کو تھریٹس بھی دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ ایوان میں موجود تھے۔ شور شرابے کے دوران قرارداد منظور کی گئی۔ نوٹیفیکیشن میں فوری الیکشن شیڈول تبدیل کرنے کا کہا گیا ہے۔ اگر الیکشن کرانا ہے تو پہلے پرامن ماحول یقینی بنانا ہے۔ سینٹ میں 8 فروری کو عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ نون لیگ کے سینیٹر دلاور نے قرارداد پیش کی، جس کی منظوری کے وقت سینٹ میں موجود 14 سینیٹرز میں سے 12 نے حمایت کی۔ Requirement of Rules 25, 29, 30 and 133 of the said rule be dispensed. قرارداد میں کہا ملک میں ٹھنڈ کا موسم ہے، اہم شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسائل کے حل اور امن ہونے تک الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. نون لیگ کے ہی سینیٹر افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کر دی۔ کہا الیکشن کسی کی خواہش پر نہیں، آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ دیکھیں سر، یہ پھر بوٹ پالش شروع ہو گئی ہے نا، اب میں پھر بوٹ پالش کا پھر جواب بوٹ پالش آئے گا، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ بوٹ پالش ہو رہی ہے۔ پلیز اپنی بات کریں، بوٹ پالش نہ کریں۔ نگراں وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ سولنگی نے قرارداد کی مخالفت کی۔ قرارداد کے دوران پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ بھی ایوان میں موجود رہے۔ مرتضیٰ سولنگی کی مخالفت کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے دوبارہ ووٹنگ کرائی، جو دوبارہ بھی کثرت رائے سے منظور ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی نے بھی قرارداد کے حق میں سینٹ میں تقریر کی۔ کہا انتخابی مہم میں کب تک لاشیں اٹھائیں، حالات پھر اسی طرف جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سینیٹر بہرامند تنگی کو نوٹس جاری کر دیا، 1 ہفتے میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ شوکاز نوٹس کے متن میں بہرامند تنگی سے پوچھا گیا کہ سینٹ نے 8 فروری کے انتخابات سے متعلق قرارداد منظور کی تھی، آپ نے قرارداد کے حق میں تقریر بھی کی۔ پیپلز پارٹی انتخابات بر وقت چاہتی ہے اور یہ پالیسی ہے، آپ نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کیوں کی؟ ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ کیا میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ ان حالات میں الیکشن ممکن ہے؟ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ملک کی تمام جماعتوں کی لیڈرشپ کو، پاکستان کی تمام اداروں کو، پاکستان کے میڈیا کو چاہیے کہ پھر سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کر کے ماحول کو سازگار بنا دے۔ اگر ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ماحول سازگار نہیں ہے، ہمیں تھریٹس مل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ حملہ ہو رہا ہے، اگر ایمل ولی صاحب کو لیٹرز مل رہے ہیں، باقی اسی طرح اور بھی لیڈرز، تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جس پارٹی کا بھی لیڈر ہو، جس پارٹی کا نمائندہ ہو، جس پارٹی کا صوبائی یا مرکزی لیڈر ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ان کی شہادت ہو۔ اس لیے کہ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اسپیشلی ہم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کب تک ہم اپنی لیڈرشپ کی لاشیں اٹھائیں۔ اور بہرامند تنگی کی سینٹ کی گفتگو آپ نے سنی۔ الیکشن التوا کے حق میں کھل کر تقریر کر رہے ہیں، مگر ٹی وی پروگرام میں بالکل ہی انجان بن گئے۔ اچانک ہی قرارداد آئی اور وہ نو کرتے رہ گئے، ان کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ، آپ بھی سنیے۔
جب 2 شروع ہوا تو میرا ایک اس دن 3 تاریخ کو میں نے سپیچ کی تھی، اس کے بدلے میں رات کے وقت 10 بجے سے 2 بجے تک رات کو مجھے دھمکیوں کی اور گالیوں کی کالز آ رہے تھے مختلف نمبر سے۔ جب قرارداد اچانک آ گیا تو سینیٹر دلاور خان نے کہا کہ میں بل لانا چاہتا ہوں، میں بل لانا چاہتا ہوں۔ سنجرانی صاحب نے کہ کس چیز کا بل لا رہے ہیں اور بل لانے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے، تو پھر اس نے کہا کہ میں قرارداد لانا چاہتا ہوں، تو اس قرارداد کی پھر سنجرانی صاحب نے اجازت دی۔ تو ڈیموکریٹک پروسیس میں تو یہ ہے کہ یس نو، ان لوگوں نے یس کہا اور ہم تینوں سینیٹر نے نو کہا ہے۔ میں نے، گردیپ سنگھ نے، پیچھے ہم دونوں بیٹھے تھے، ہم نے نو کیا، اور آگے ہمارے 1 رو سے 2 رو پہلے بیٹھا تھا سینیٹر افنان صاحب، اس نے بھی نو کہا ہے۔ ہم اگر کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے تو یہ نوبت نہ ہوتی۔ اور لیگی سینیٹر افنان اللہ کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کرنا ہی بھول گئے، ذہن میں بات ہی نہیں کہ کورم پورا نہیں ہے۔ الیکشن کے التوا کی قرارداد سرپرائز تھی۔ ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کہ کوئی قرارداد آ جائے گی۔ سپلیمنٹری ایجنڈا جب آیا ہے تو میں تو وہ سن کے اس کا جواب تیار کر رہا تھا، میرے ایکچولی ذہن میں کورم والی بات آئی نہیں، اس لیے میں نے نہیں کیا، اگر شاید آئی ہوتی تو میں کر دیتا۔ ایوان بالا میں قرارداد کے دوران کورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ تحریک انصاف نے سینیٹر گردیپ سنگھ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب خان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ سینیٹر گردیپ سنگھ سے 3 روز میں تحریری طور پر جواب طلب کیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ سینیٹر گردیپ سنگھ وضاحت کریں کہ انہوں نے انتخابات کے التوا کے لیے آنے والی قرارداد کی مخالفت کیوں نہیں کی۔ سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد، الیکشن کمیشن کا 2 ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ انتخابات اپنی مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی قرارداد سے الیکشن شیڈیول متاثر نہیں ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے سے متعلق قرارداد کی مخالفت کر دی۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں، بے یقینی نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے واضح کیا کہ کسی صورت الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی ملک میں الیکشن ہوئے، ویڈیو دیکھ کر بہرامند تنگی سے وضاحت لیں گے۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ 14 ممبران نے 25 کروڑ لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز بر وقت چاہتی ہے۔ سینیٹرز نے موو کیا ہے ایک قرارداد جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن اور انتخابات کو ملتوی کرنا ہے۔ تو چیئرمین نے بھی کہا ہے کہ یہ وضاحت کی جائے کہ ہم نے قطعاً اس بات کو سپورٹ نہیں کیا ہے کہ الیکشن میں کوئی بھی ڈیلے ہو یا انتخابات میں کوئی بھی التوا آگے ہو 8 فروری کی ڈیٹ، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کو ظاہر ہے صبح پارٹی سیکریٹریٹ پوری کلپس دیکھ کے وضاحت سے ان سے ایکسپلینیشن ضرور مانگیں۔ اس میں کل بیٹھے ہیں 14 آدمی، کوئی موو کرتا ہے الیکشن پوسٹ پون کرو، 12 آدمی اس کو ووٹ دیتے ہیں، 2 نے مخالفت کی، موجود 14 ممبر تھے۔ یہ کورم کے علاوہ یہ بات ہوئی اور کوئی ریزولوشن پاس کر دیتا ہے۔ یہ 25-26 کروڑ آدمیوں کا خواب کہ ہمیں اپنا ملک واپس دو، ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس قرارداد۔ الیکشن ہوں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی نے سینٹ کی قرارداد مسترد کر دی۔ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی نمائندہ جماعت ہے۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے کمزور اور پسماندہ طبقوں کے لیے آواز بلند کی۔ خواتین پیپلز پارٹی کی سفیر بن کر گھر گھر انتخابی مہم چلائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو 3 نسلوں سے آپ کا نمائندگی کرتے آ رہے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے پسماندہ علاقوں کو، اس ملک کے کمزور طبقات کو، اس ملک کے غریب عوام کا نمائندگی کی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ کی نمائندگی کی کہ میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حلقے کے خواتین ونگ سے مخاطب ہوں کہ اس لیے کہ آپ میں یہ احساس ہے، آپ کو یہ معلوم ہے، تو آپ نے میرا سفیر بن کر، میرے آواز بن کر گھر گھر جانا ہے کہ میں نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا، میں گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا۔ جے یو آئی نے الیکشن ملتوی کرنے کی حمایت کر دی۔ مفتی کفایت اللہ نے پروگرام اب پتہ چلا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان
حافظ حمداللہ پر حملہ ہو چکا ہے، مولانا اسد کو تھریٹس ہیں، ہمیں مولانا کی جان بہت عزیز ہے۔ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ الیکشن کو کچھ دنوں کے مؤخر کیا جائے، ہمیں سیکورٹی پرابلم ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پر حملہ ہوا اور اس سے پہلے باجوڑ میں ہمارے 50 لوگ شہید ہوئے، 133 لوگ زخمی ہوئے۔ حافظ حمداللہ صاحب پہ حملہ ہوا اور ابھی مولانا اسد محمود جو ان کے بیٹے ہیں ان کو خط آیا ہے کہ آپ کو تھریٹ ہے، آپ الیکشن کیمپین میں نہ جائیں۔ اب جب ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم الیکشن نہیں کر سکیں گے تو پھر اس کو اگر کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دی ہے مہینے ڈیڑھ کے لیے تو کون سی قباحت ہے؟ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے۔ صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تاحیات نااہل۔ کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں انتخابات سے پہلے سیاستدانوں کا اتنا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے؟ تاحیات نااہلی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کیس کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ سماعت کا احوال اس رپورٹ میں جانیں۔ تاحیات نااہلی کیس کی سماعت مکمل، چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، نااہلی کیس میں پبلک نوٹس جاری کیا لیکن کوئی ایک سیاسی جماعت فریق نہیں بنی۔ پاکستان کے عوام کا کسی کو خیال نہیں، ملک تباہ کر دیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن کاغذات نامزدگی میں ایک غلطی تاحیات نااہل کر دیتی ہے۔ نااہلی کیس میں چیف جسٹس کا کہنا تھا، ایک جنرل نے یہ شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ لوگوں کا آئین پر اعتماد ختم نہیں کرنا، ہم خود کو آئین کے صرف ایک مخصوص جز تک محدود کیوں کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے انتخابات سے متعلق انفرادی کیس نہیں سنیں گے۔ انتخابات سے متعلق انفرادی کیس اگلے ہفتے کسی اور بینچ میں لگا دیں گے۔ ٹویٹر پیغام میں فیصل واڈا کی نون لیگ پر تنقید، احتساب پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ واڈا کا سہارا لے کر اقتدار میں آ رہی ہے۔ جس تیزی سے نااہلوں کو اہل کیا جا رہا ہے اتنی تیزی سے تو تنور میں روٹیاں نہیں بنتی۔ سیاسی رہنما نے کہا کہ واہ کیا کمال ملک ہے۔ تاحیات نااہلی پر آئین خاموش ہے۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن امان اللہ کنڈرانی کو کی پروگرام تبدیلی میں گفتگو، کہا جسٹس عطا بندیال نے فیصل واڈا کیس میں تاحیات نااہلی نہیں دی۔ اسحاق خاقانوی کیس میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی تھی۔ حسن رضا پاشا نے کہا کہ 62(1)F ایک عامر کی پیداوار ہے، 62(1)F میں تاحیات نااہلی کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ قمر دلشاد بولے کہ جھوٹ بولنا، حقائق کو چھپانا ناقابل معافی ہے۔ اس کو جو تاحیات کیا گیا ہے، تاحیات سے مراد جب تک وہ فیصلہ موجود ہے، تو وہ فیصلے کی حد تک جب فیصلہ موجود ہو تو وہ اس کے لحاظ سے جب تک موجود ہے، اس کی زندگی ہے، اس فیصلے کی وہ بندہ جو ہے وہ نااہل رہے گا۔ تو اس کے آئین میں کہیں ذکر نہیں تھا اور آئین اس معاملے میں خاموش ہے۔ دوسرا بڑا فیصلہ جناب عمر عطا بندیال صاحب نے خود کیا فیصل وابڈا کے کیس میں، اپنے فیصلے کی نفی کی اور فیصل وابڈا کو تاحیات نااہلی سے اس کے اندر اس کو واپس 1 ٹرم کا نااہل کر کے چھوڑ دیا۔ 62 اور 63 پارلیمان نے نہیں بنائے تھے، وہ ایک آمر نے ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے آئین کا حصہ بنائے۔ 62(1)F میں لائف ٹائم نااہلی کا کوئی ایک لفظ تک نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والا تو ناقابل معافی ہے، جس کے لیے حقائق کو چھپانا، جھوٹ بولنا، یہ ساری باتیں کرنا، وہی ہمارا آرٹیکل 62(1)F ہے۔ اور آرٹیکل 62(1)F جو ہے وہ آرٹیکل 2A سے منسلک ہے، یعنی قراردادی مقاصد کے ساتھ منسلک ہے۔ ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں کے خلاف انتخابی ٹریبیونل میں اپیلوں پر سماعت جاری ہے۔ الیکشن ٹریبیونل نے شاہ محمود قریشی، زین قریشی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ زلفی بخاری کی اپیل منظور کر لی گئی۔ شوکت بسرا اور ان کی اہلیہ کو بھی گرین سگنل دے دیا۔ کون الیکشن میں حصہ لے سکے گا، کون نہیں؟ کاغذات مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ الیکشن ٹریبیونلز نے کئی امیدواروں کو گرین سگنل جاری کر دیے۔ پی ٹی آئی وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ دونوں کے کاغذات عمر کوٹ کے حلقہ NA 214 سے منظور کر لیے گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری اور ارسلان خالد کے کاغذات پر اعتراضات کے خلاف اپیلیں منظور کر لی گئیں۔ الیکشن ٹریبیونل نے شوکت بسرا اور ان کی اہلیہ کے کاغذات منظور کر لیے۔ NA 241 سے PP امیدوار
مرزا اختیار بیگ کو الیکشن لڑنے کی مشروط اجازت مل گئی۔ راولپنڈی سے راجہ بشارت کے کاغذات منظور کر لیے۔ ملتان سے غلام مصطفیٰ کھر اور ان کی اہلیہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ الیکشن ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف NA 238 سے حلیم عادل کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ الیکشن ٹریبیونل نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کی اپیل مسترد کر دی۔ اعظم سواتی نے NA 15 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔